اگر آپ ایک مولوی ہیں اور بھیک مانگنے سے بچنا چاہتے ہیں تو پوری ویڈیو دیکھیے. آپ نے سنا ہوگا کہ مولویوں کی تنخواہ میں بہت برکت ہے. چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی برکت ہے. جب آپ کا خرچہ 1,000 سے 5,000 10,000 15,000 تک ہو تو آپ اس خرچ کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے کبھی آپ کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے اور آپ کا خرچہ تقریباً 50,000 1,00,000 1,50,000 کے آس پاس ہو تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مساجد میں اعلان ہوتے ہیں. بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارے فلاں حافظ صاحب فلاں مولانا صاحب بیمار چل رہے ہیں, ان کے ساتھ بڑا حادثہ ہو گیا ہے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. تمہیں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا گیا ہے. تمہیں اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ تم بھیک مانگو. دین کا کام کرنے والے بھیک مانگیں گے؟ واٹس ایپ گروپ میں اعلان ہوتے ہیں, وہاں کا ایڈمن کہتا ہے کہ ہمارا فلاں ساتھی ہمارا فلاں کلاس میٹ اس کے ساتھ بڑا حادثہ ہو گیا ہے, آپ 200 400 500 کر کے تعاون کریں تاکہ ان کا آپریشن ہو جائے. تمہیں شرم آنی چاہیے. اس طرح سے بیچارے ہمارے حفاظ کو, ہمارے علماء کرام کو مجبور کر دیا کہ انہیں بھیک مانگنا پڑ رہا ہے. یہ بیچارے ہمارے حفاظ جنہوں نے قوم کا کفارہ ادا کیا تھا, علم دین حاصل کیا, اسے مانگنا پڑ رہا ہے. ایسی حالت ہو گئی ہے, شرم آتی ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں دین کا کام کرنے والا غلام نہیں ہوتا ہے, وہ فقیر نہیں ہوتا, وہ بادشاہ ہوتا ہے, وہ لیڈر ہوتا ہے, وہ سلطان ہوتا ہے. ہمارے حفاظ اور ہمارے علماء کرام صرف رسول اللہ کے غلام ہیں, کسی کے باپ کے غلام نہیں ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دین کا کام بادشاہ بن کر کرو. اگر فقیر بن کر کرو گے تو لوگ کہیں گے اسے کوئی دوسرا کام نہیں آتا, اسے کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا, اس لیے یہاں پڑا ہوا ہے. یہ جو غلامی کی زنجیر تمہارے گلے میں لٹکا دی گئی ہے نا, اس کے خلاف بغاوت کیجیے. آگے آئیے اور اپنے لیے آواز اٹھائیے. آپ ڈرتے کس سے ہیں؟ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے.